میری خیر ہے، میری بجائے میرا بھائی پانی پی لے۔ میدان جنگ کے اندر زخمی حالت میں 3 صحابہ کرام پڑے۔ اب ایک نے اپنے بھائی کو نظر پڑی، اس سے کہا پانی دو بھائی۔ وہ پانی لے کر اس کے پاس پہنچا اپنے بھائی کے پاس، تو ساتھ ایک اور پڑا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کی زبان سے نکلا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو وہ بھائی نے کہا کہ یار میرے بھائی کو دے دو، میری خیر ہے، میری خیر ہے۔ وہ جب اس کے پاس پہنچا تو آگے تیسرا پڑا ہوا تھا زخمی، وہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اس کی آہ نکلی، اس نے پانی مانگا تو درمیان والے نے دوسرے نے کہا کہ اس کو دے دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ پانی پلانے والا جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جب واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور جب پہلے اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس۔ اس وقت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، اور آج ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ اتنی زندگی یہ کس نے دی؟ یہ قرآن نے دی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخر آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، عزیز طلباء کرام، آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ آج ہم سب یہاں پہ قرآن پاک کے ساتھ محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے جمع ہیں، اور قرآن پاک کی محفل ہے، قرآن پاک کی مجلس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، میں نے مختصر وقت کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیں اور پھر عمل کی نیت سے سنیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ دین کی بات سننے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ جب تک دین کی بات کے اوپر عمل نہیں ہے، اس وقت تک اس کے سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی دین کی کوئی بات سنیں، یہاں ہو کہیں اور ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کوئی بھی کہنے والا ہو، کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہے، دین کی، قرآن کی، اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات ہو رہی ہے دین کی، تو پہلے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر۔ تو عمل کی نیت سے سنیں، پھر اس کے بعد پوری کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ عمل، علم تو بہت زیادہ ہے، بہت سارے ایک عام سے عام مسلمان کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک بات کا فائدہ نہیں۔ ہاں، انسان کمزور ہے، کمزوری اور سستی، غفلت یہ بھی انسان کے ساتھ ہے، لیکن انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، جتنی کر سکتا ہے اتنی عمل ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی تیری فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جائے گا، اور انسان کا عمل ہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، میں نے دو چیزیں قرآن پاک کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ اور تین چیزیں ایسی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کا تعلق کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں، کسی ایک خاندان کے ساتھ نہیں، کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں، کسی ایک گروہ اور جماعت کے ساتھ نہیں، کسی ایک فرقے کے ساتھ نہیں۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق اللہ پاک نے پوری دنیا کے ساتھ جوڑ دیا، اور پوری دنیا پھر ایک دنیا نہیں، سارے جہانوں کے ساتھ جوڑ دیا، سارے جہانوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو یعنی حضور علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کا معنی ہوتا ہے سارے جہاں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک شہر والوں کے لیے نہیں، مکہ والوں کے لیے نہیں،
مدینہ والوں کے لیے نہیں، طائف والوں کے لیے صرف نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، سارے کے سارے جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر۔ اب جہان کتنے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب عربی کے اندر تبلیغ دین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، یہ ایک جہان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے 40 جہان اور پیدا کیے، 40 جہان اس طرح کے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے اور بھی پیدا کیے۔ تو ان سارے جہانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، قرآن یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ کے لیے بھی فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بھی عالمین کے لیے نشانی بھی ہے اور ہدایت بھی۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن پاک جو ہے یہ سرچشمہ حیات بھی ہے اور سرچشمہ ہدایت بھی ہے۔ سرچشمہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے انسان کو زندگی ملتی ہے، اور سرچشمہ ہدایت ہونے کا مطلب ہے اس سے جو ہے سیدھی راہ ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، جنت کا راستہ ملتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرچشمہ حیات، سرچشمہ زندگی ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، جو برے حالات میں، نارمل حالات میں اور بڑے مشکل زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ یا خدا نہ خواستہ گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، شراب نوشی کے اندر اور بدکاریوں کے اندر، اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر انسان کا دل کہتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی زندگی۔ تو بعض دفعہ انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم زندگی نہیں مان رہے ہوتے، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے اور بڑے اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے، لوگوں کو بھی راضی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے اور سارے کام بڑے صحیح طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا زندگی ہے۔ تو زندہ رہنے میں بھی فرق ہے، جو زندہ صحیح طریقے سے نہیں رہ رہا اس کو کہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی، اور صحیح طریقے سے جو جی رہا ہے تو کہتے ہیں وہ زندگی تو یہ ہے۔ اب صحابہ کی زندگیاں تھیں تو ہر آدمی کہتا ہے ایسی زندگی نصیب ہوتی۔ ابو جہل کی زندگی، ابو لہب کی زندگی تھی یا ہر کوئی پناہ مانگتا ہے؟ تو قرآن جو ہے یہ سرچشمہ حیات ہے۔ ہم اسی طرح جب مکہ والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زندگی جی رہے ہیں لیکن کوئی زندگی نہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے ان کو بڑے غلط القاب دیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کو کہتا ہے یہ اونٹوں کی مینگنیوں سے کھیلنے والے، کتنی عجیب بات ہے۔ کوئی کہتا ہے ان کو تمیز نہیں ہے، یہ مرتے مارتے رہتے ہیں اور وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔
اور اسی طرح کہتا ہے یہ پاگل ہے، اوت قوم ہے، یعنی معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ان کو برے برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر اخلاق سے گرے ہوئے لوگ تھے، اخلاق کا یہ حال تھا، اپنی بچی ہے، اپنا جگر ہے، اس کو زندہ زمین میں گاڑ رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ہمیں قرآن نے یہ زندگی دی، ہماری بچی کو کانٹا چبھے تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، اور وہ لوگ زندہ اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر اپنی بچیوں کو دفن کر۔ تو یہ ایسی زندگی تھی جس کو زندگی کہنا ہی نہیں چاہیے، کہتے ہی نہیں تھے لوگ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو قرآن دیا، جب قرآن دیا تو ان کو ایک زندگی ملی۔ اس کو میں نے کہا ہے یہ قرآن سرچشمہ حیات ہے، یہ لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے۔ اب کیا ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ اب وہی لوگ جو ہے معاشرے کے بہترین لوگ بن گئے، اور آج تک ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جیسے ایمان لے آؤ ہدایت پا جاؤ، ان جیسے ایمان۔ اور اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ پہلے وہ اللہ کے دشمن تھے، قرآن آنے کے بعد اللہ کے لشکر بن گئے۔ پہلے اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اب اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ زندگی ان کو کس نے دی؟ یہ قرآن نے۔ یہ قرآن سرچشمہ حیات، پھر صرف ان کے لیے نہیں، پھر ان کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو بھی اللہ نے کہا یہ بہترین زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جمعے کے خطبے کے اندر ہر خطیب اس کو پڑھتا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا، اور پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا۔ تو زمانے کو بہترین قرار دے رہا، تو کتنا فرق آ گیا۔ زندگی اللہ پاک نے ان کو انسانوں کو عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعریفیں، ایسی زندگی قرآن پاک کی وجہ سے ان کو ملی کہ جو جو چیز ان کے ساتھ لگی اس کی تعریفیں ہونا شروع ہو۔ اور یہ لوگ جو پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے اونٹ کو پانی پلانے کی باری کے اوپر دشمنیاں کرنے والے اور قتل و قتال کرنے والے لوگ تھے، قرآن نے ان کو ایسی زندگی دی کہ آج وہ لوگ اس بات کے اوپر جان دے دیتے ہیں کہ میری خیر ہے، میری بجائے میرا بھائی پانی پی۔ میدان جنگ کے اندر زخمی حالت میں 3 صحابہ کرام پڑے۔ اب ایک نے اپنے بھائی کو نظر پڑی، اس سے کہا پانی دو بھائی۔ وہ پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، اپنے بھائی کے پاس، تو ساتھ ایک اور پڑا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کی زبان سے نکلا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو وہ بھائی نے کہا کہ یار میرے بھائی کو دے دو، میری خیر ہے۔ وہ جب اس کے پاس پہنچا تو آگے تیسرا پڑا ہوا تھا زخمی، وہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اس کی آہ نکلی، اس نے پانی مانگا، تو درمیان والے نے دوسرے نے کہا کہ اس کو دے دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ پانی پلانے والا جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، جب واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور جب پہلے اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس۔ اس وقت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، اور آج ایک دوسرے کے لیے جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ اتنی زندگی یہ کس نے دی؟ یہ قرآن نے، یہ قرآن نے زندگی۔ اور آج بھی انسان اگر اس قرآن کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر، یہ سرچشمہ حیات بھی ہے اور ضابطۂ
حیات کیا۔ ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کون سا ہے، وہ فلسفہ کون سا ہے، اور وہ ہدایات کون سی ہیں جن کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے۔ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، مسجد میں ایسے جانا ہے، گھر میں ایسے آنا ہے، گھر سے باہر ایسے جانا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بہن بھائیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، والدین کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کاروبار میں لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لا کر مسجد کی الماری میں، مدرسے کی الماری میں رکھ دیا جائے، گھر میں رکھ دیا جائے، قرآن رکھنے کے لیے نہیں، یا صرف یہ کہ بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ اس کا سایہ کر دیا جائے۔ کیا قرآن صرف اس لیے؟ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ ہماری پریکٹیکلی لائف کے اندر قرآن ہونا چاہیے۔ ہم کہاں لوگوں کے جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آج ہمیں انگریزوں کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ وہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ جب ان کو اللہ پاک نے دنیا بھر کے اندر عزتیں عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قرآن کو سامنے رکھا ہوا تھا۔ بس رشتہ داری بعد میں، اور خاندان بعد میں، قبیلہ بعد میں، تعلقات بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا قرآن، سب سے پہلے اللہ کے نبی، سب سے پہلے اللہ کی ذات۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، ہمارا پہلی پرائرٹی اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ کبھی خوش ہوئے؟ لوگ کبھی خوش نہیں ہوئے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اور آپ کو اچھی طرح؟ یہ لوگ راضی نہیں ہوتے، ان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کیے اور کھانے والے کہہ رہے ہیں کھانا صحیح نہیں بنا ہوا تھا، اور بنانے والے نے جس کا فنکشن ہے اس نے پورے علاقے کے اندر اچھے سے اچھے کاریگر ڈھونڈ کر کھانا تیار کروایا۔ تو یہ ایک فطرت ہے، یہ نیچر ہے انسان کی، وہ بات کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، قدردان ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ ایک بت پرست تھا، اس کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ وہ روزانہ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کا بت کا نام تھا صنم، کتنا عرصہ گزر گیا، وہ روزانہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، لیکن وہ صنم نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ وہ کہہ کے جتنا وہ کہہ سکتا روزانہ کی بنیاد پہ کہتا اور واپس آ جاتا۔ ایک دن وہ یا صنم کہہ رہا تھا تو غلطی سے اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا سمد نکل آیا۔ یا سمد، سمد یہ اللہ کا نام ہے۔ اب جب اس کی زبان سے یا سمد نکلا تو فوراً غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے مانگ میں حاضر۔ اللہ اتنا قدر، اللہ اتنی اپنی بندے کی بات کی قدر کرتا ہے۔ تو ہم تو آتے نہیں اللہ کے در پہ، ہم تو اللہ کو منانے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا جہان کی ہر چیز کو راضی کرنے کی ہمیں فکر ہے، ہر رشتے کو، ہر ناطے کو، ہر قریب کے دور کے دوست احباب تعلق والے اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، قطع تلقی ایک گناہ ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔
گاڑیوں پہ بعض دفعہ بہت سارے اچھے جملے لکھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اچھی چیز جہاں بھی ہو اچھی ہوتی ہے۔ اب گاڑیوں پہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ربا تو راضی تے سارا جگ راضی۔ اب یہ جملہ اگنور کرنے والا نہیں، یہ بہت اچھا لیکن سوچنے کا، غور کرنے کا، عمل کرنے کا، دل میں بٹھانے کا جملہ ہے۔ صرف جہاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھنا کافی۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث کا ترجمہ ہے، ایک حدیث کا ترجمہ ہے یہ، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے لیے اللہ پاک بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث عرض کر کے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ قرآن ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات، بڑا اعزاز، اس سے بڑا اعزاز پوری دنیا میں نہیں۔ حافظ قرآن ہونا، عالم قرآن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا۔ آج ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے بھی ایف ایس سی ہو جائے، ایم بی بی ایس ہو جائے، اور اس کے بعد ایم فل ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کے کورس ہو جائیں۔ وہ بھی ضروری ہے، دنیا کی زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے بھائی، وہ ضرورت ہے۔ اور یہ حافظ قرآن ہونا یہ ہماری آخرت کی ضرورت ہے، اس کا اعزاز و اکرام آخرت میں۔ عالم ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز، میں کہتا ہوں لاکھوں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ایک عالم کے پاؤں کے برابر نہیں۔ اور عالم کا سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث۔ تو علماء کی قدر کرو، حفاظ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن سے جو ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر، جنت کے درجے چڑھنے شروع کر۔ کیسا اعزاز، کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، جنت کے درجوں پہ چڑھ رہا ہے، اور فرمایا کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، کہیں تیرے درجے کم نہ ہو جائے۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ آگے فرمایا کہ تیرا مقام مرتبہ وہ ہوگا جہاں پہ تو آخری آیت پڑھے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات جو ہیں سارے درجے 6666 ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی 6666 ہیں۔ 666 سے آگے جنت کا کوئی درجہ نہیں، اور 666 سے آگے قرآن کی کوئی آیت۔ جہاں قرآن مکمل ہوگا وہاں جنت کے درجے بھی مکمل ہوں۔ پھر قرآن پاک کے حافظ کے لیے کہا کہ حافظ قرآن کے والدین قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، ایک تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا، تاج پوشی ہوگی۔ آج ہم بھی لوگوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی، جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ان کی تاج پوشیاں کرتے ہیں۔ وہاں پہ حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی ہوگی، ساری دنیا کے سامنے، سارے نبیوں کے سامنے، سارے نبیوں کی امتوں کے سامنے۔ اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ وہ ایسا تاج نہیں ہوگا ضوءہ کضوء الشمس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ وہ کوئی سونے کا، جواہرات کا اور ہیروں کا، موتیوں کا وہ تاج نہیں ہوگا، وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی اپنی چمک، اپنی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں سورج کی چمک اور روشنی جو ہے وہ بھی ماند پڑ جائے۔ یہ والدین کو اعزاز اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے ذہنوں کو کھول دے اور ان کے سینوں کو قرآن پاک کے لیے اللہ پاک کھول دے۔ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ پاک آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔